تشنگی ممتا کی پیاس اتنی بڑھ گئی کہ دوسری حاملہ عورت کا پیٹ کاٹ کر بچہ چوری کرنے کا منفرد واقعہ پاکستان کی تاریخ کا۔ آج کے اس ولاگ کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب اینڈ فیس بک کے چینل سے۔ آج کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے سیالکوٹ کے ایک علاقے سمریال سے، جہاں پر ایک عورت جسے اللہ تعالیٰ نے بڑے عرصے سے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا، اور تشنگی ممتا کی پیاس لے کر وہ ایک دفعہ سیالکوٹ کے ہاسپٹل میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر نیو برن چائلڈ کے والدین سے مل کر انہیں پیسے دے کر وہ بچہ گھر لے آتی ہے۔ 2 دن بعد وہ بچہ مر جاتا ہے۔ پیاس اور بڑھ گئی، اور یہ کمی اس عورت کی ماں کو محسوس ہونا شروع ہو گئی، اور وہ محلے کے اندر جو بھی حاملہ عورت ہوتی تھی اس سے بات کرتی تھی کہ آپ اگر یہ بچہ پیدا کر کے ہمیں بیچ دیں، فروخت کر لیں تو ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی اثناء میں اسے ایک انفارمیشن ملتی ہے کہ اس محلے کی ایک عورت جو پچھلے 6 ماہ سے حاملہ ہے، اور اس کی جو کوکھ میں ہے وہ ہے بھی بیٹا۔ اب وہ اس کی انفارمیشن لیتے ہوئے اس کی ایک بیسٹ فرینڈ جو پچھلے 6 سال سے اس کی فرینڈ تھی اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور اپنی مدعا اس کے سامنے رکھ کے کہتی ہے کہ اگر اسے آپ بات کر لیں وہ بچہ ہمیں دے دے، اور وہ اس بچے کو ہم اس کے اس بدلے میں اسے پیسے دے دیں گے۔ اس کی دوست اسے کہتی ہے کہ یہ 6 سال بعد ان کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہو رہا ہے، یہ نہیں دے گی یہ عورت۔ وہیں بیٹھ کر ان کے درمیان ایک پلان بنتا ہے جس کے مطابق آپ اس کو بلاؤ گے یہاں پہ، ہم آپریشن کریں گے، آپریشن کر کے اس کے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالیں گے اور اس عورت کا گردن کاٹ لیں گے، اور اس کام کے لیے بلانے اور اپنے گھر کے اندر یہ کام کرنے کے لیے میں آپ کو دوں گی 2 لاکھ روپیہ۔ یہ کون بات کر رہی ہے؟ وہ جس کے گھر بچہ نہیں، اس کی ماں۔ اب سمریال کے اندر یہ اس دن وہ جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی وہ اس کے گھر جاتی ہے، اسے اپنے گھر لے کر آتی ہے، اور وہ عورت اس کے ٹرسٹ پر، رشتے کی بنیاد پر، پچھلے 6 سال کے ریلیشن کی بنیاد پر وہ اس کے گھر آ جاتی ہے۔ آگے یہ بوڑھی عورت اسے شربت دیتی ہے، وہ شربت پیتی ہے، پھر اسے بیہوشی کے زبردستی انجیکشن لگا چھری لے کر اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن کاٹ دیتی ہے۔ کاٹنے کے بعد خود ساختہ قسم کا ایک آپریشن کرتے ہیں، اس کا پیٹ چاک کر کے نو مولود بچے کو باہر نکالتی ہے، اور ان کے پاس اکوپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 6 ماہ کی۔ اب وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ آتے ہوئے اپنے گھر سے ایک چھری اور ایک بڑا سا صندوق لے کر آئی تھی کہ اس کی لاش کو بھی کسی جگہ پہ ڈسپوز آف کرنا ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ ان دونوں نے مل کر اس عورت کے جس کو پیٹ چاک کیا تھا، جس کی گردن کاٹ دی، اس کے اعضاء کاٹ کر صندوق کے حساب سے اس میں ایڈجسٹ کیا، وہ نو مولود بچے کو بھی اسی میں ڈالا۔ ڈالنے کے بعد باہر 2 تالے لگائے، اور وہاں سے جو خون شون تھا وہ صاف کرنے کے بعد باہر جا کے محلے سے انہوں نے کہا کہ 1-2 بچوں کو بلا کے لے کے آئی کہ یہ صندوق اٹھا باہر تک لے کے جائیں، میں وہاں سے آگے اپنے گھر لے کے جاؤں گی۔ اب اسی دوران اس عورت جو مر گئی ہے، اس کا ہسبینڈ آتا ہے، اس نے ادھر ادھر اپنی بیگم کو تلاش کرنا شروع کیا، وہ نہ ملی۔ اس نے محلے کے اندر یہ خبر پھیل چکی تھی یہ عورت اغوا ہو گئی ہے، یہ کہاں چلی گئی ہے۔ جب یہ بچے صندوق اٹھانے لگے تو وہ صندوق، ویسے بھی لاش بہت بھاری ہوتی ہے، وہ صندوق ان سے اٹھایا نہ گیا۔ اس میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا، اس نے محلے کے لوگوں کو بلایا۔ وہاں سے جس وقت وہ صندوق کھولا تو وہ صندوق کے اندر انسانی روح کو تڑپا دینے والی سین تھا کہ اس کے اندر اس عورت کا کٹا ہوا سر، کٹا ہوا جسم کے اعضاء اور نو مولود بچہ اس صندوق کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت زبردست انٹرسٹنگ سٹوری بتاؤں۔ ضابطۂ فوجداری لکھنے والے اس گورے نے 1860 میں پورے سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر کا اس نے وزٹ کیا۔ وزٹ کرنے کے بعد ہر گاؤں، ہر محلے سے اس نے کرائم پوچھے کہ کون کون سے کرائم ہوتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے لکھنا شروع کیا۔ اس نے لکھتے وقت اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ 2023 میں بھی ایسی مخلوق پیدا ہوگی کہ جو اپنی تشنگی ممتا کی پیاس کو بجانے کے لیے کسی کا پیٹ چاک کر کے اس سے بچہ چوری کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بھی آپ کو معاشرے کے اندر، معاشرے کی اصلاح کے لیے لازمی کہوں گا کہ کوئی بھی شخص اس وقت یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے یا جس کی شادی ہو جائے، بس ان دونوں کی شامت آ جاتی ہے۔ جو یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے اس سے سوال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا جاب نہیں لگی آپ کی، نوکری کیوں نہیں لگ رہی ہے آپ کی؟ وہ بیچارہ جواب دے دے کہ پہلے سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، پھر ساتھ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے وہ۔ پھر جس عورت کی یا جس
जिस कपल की शादी हो जाए, शादी के बाद लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं उससे, हाँ जी आपके घर बच्ची बच्चा नहीं हुआ, एंड जी कोई खुशखबरी है ये नहीं है। और यार आपको क्या लगा इतनी खुशखबरियों के चक्करों में, वो औरत डिप्रेशन में चली जाती है। और इसके साथ एक और वाक़या भी मैं उस दिन यूट्यूब पे देख रहा था कि एक एमफिल स्कॉलर ने अपनी नंद का कत्ल सिर्फ इस बुनियाद पे कर दिया था कि वो इसे मेंटली टॉर्चर कर रही थी। हमारे यहाँ जैसे शादी होती है और जो औरत जो बच्ची यहाँ पे आती है, हम कहते हैं जी कि ये बच्ची हमारा वारिस दिन पैदा करेगी, और तरह तरह के उसके ऊपर हमने उम्मीदें लगाई हुई होती हैं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से अगर औलाद ना हो, हम ताना ज़नी शुरू कर देते हैं, उसके लिए जीना हराम करके रख देते हैं। फिर हम हालांकि देखें मेडिकली हो सकता है कमी मर्द के अंदर हो, लेकिन वो सारा ब्लेम औरत पे डाल रहे होते हैं। अगर अल्लाह ताला की देन है, वो जिसे चाहे बच्चियाँ दे, जिसे चाहे बच्चे दे, जिसे चाहे दोनों दे, जिसे चाहे दे के ले ले, जिसे चाहे कुछ ना दे, ये सब इख्तियारात उसके हैं। अब इस माशरे के अंदर हमें कुछ तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर अल्लाह ताला ने किसी के हाँ बच्ची बच्चा नहीं हो रहा, बार बार आप ये सवाल पूछ कर उन्हें टार्चर ना करें। बार बार आपके ये सवालात से वो टार्चर हो रहा है, वो बंदा तंग हो रहा है। आज के इस व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया।